T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शिकस्त। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आगाज में पाकिस्तानी बॉलरों ने बेहतर बॉलिंग की। 132 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया, लेकिन फिर कीवी टीम 252 रन बनाने में कामयाब हो गई। मिचेल हे ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 41 रन बना लिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स का आगाज मायूस कन रहा। 72 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। वो तो फहीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त से बचाया। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर नाकाम हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल भी ना हो सके। इब्तिदाई बैटर्स फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमाम उल हक 3, कप्तान मोहम्मद रिजवान 5, जबकि सलमान अली आगा 9 रन ही बना सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की शराकतदारी में 60 रन बने। फहीम अशरफ ने 6 चौकों 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए। हारिस रऊफ की जगह बैटिंग के लिए आने वाले नसीम शाह ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बना डाले। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कौमी टीम बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में नाकाम रही। कुछ अरसे से खिलाड़ी मैच जीतने के अहम मौके ज़ाया कर देते हैं। खास तौर पर बॉलिंग और बैटिंग में इब्तिदाई 10 ओवरों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, मगर इसको शिकस्त का बहाना नहीं बना सकते। हमारे बॉलर्स ना स्विंग कर सकते हैं, जबकि कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने फहीम अशरफ और नसीम शाह की बैटिंग की तारीफ की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि जिन पिचों पर स्विंग और बाउंस होता है, वहां पर हमारी टीम बिल्कुल फारिग हो जाती है। हमारे बैटर्स कमर से ऊपर वाली बॉल खेल ही नहीं पा रहे। वाइड बॉल क्रिकेट में दुनिया की क्रिकेट के साथ चलना होगा। दूसरी जानिब ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस शुरू से मुश्किल थीं। नई गेंद से कंडीशन ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। जब वो और नसीम शाह खेल रहे थे तो गेंद पुरानी हो चुकी थी। हम इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहिरा करके खुद को अलग नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। कल मुतवक्किल ज़राए के मुताबिक कल कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों से वज़ीर-ए-आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर उन्हें एतमाद मिलेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मुआशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी अफराद के वक्त में 336 बिजनेस टाइकून्स मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया है कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल टेस्ट किए गए थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन तावन फराहम करेगी। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल के
پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ عید کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد کل سے افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ چمن میں باب دوستی پر تیاریاں مکمل۔ باب دوستی کیمپ میں نادرہ کی جانب سے افغان شہریوں کا بائیو میٹرک کیا جائے گا۔ لنڈی کوتل میں افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کیمپ بھی کام جاری۔ رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو چکی، اب انہیں ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی کل تعداد 7,09,000 سے زائد ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سنگین مسئلہ ہے، اس پر سیاست سے گریز کیا جائے۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کے مسئلے پر سنجیدہ ہے تو کے پی کو معاشی طور پر مضبوط کرے۔ بار بار یاد دہانی کے باوجود خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ایک طرف دہشت گردی کا سامنا ہے تو دوسری طرف صوبے کے فنڈز روک دیے گئے ہیں۔ عید کے تیسرے دن بھی خوشیاں بٹورنے کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں پشتو نوجوانوں کا پشتو میوزک پر رقص، وہاں موجود دیگر افراد بھی محظوظ ہوئے۔ سوات کے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری۔ سیاح دریائے سوات میں کشتی رانی سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ حافظ آباد میں بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے نہروں پارکوں کا رخ کیا۔ اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ دادو میں سیاحتی مقام گورا کھیل پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد۔ عید کے تیسرے دن کا آغاز بھی گھروں سے باہر ہوٹلوں میں مزیدار ناشتے سے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنداپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عید کے تیسرے روز اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنداپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اعظم سواتی کی ملاقات کا تسلسل ہے۔ گزشتہ روز اعظم سواتی خاص پیغام لے کر اڈیالہ جیل گئے تھے۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اعظم سواتی نے بانی پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے رضامندی مانگی ہے۔ آٹزم میں مبتلا بچے مریض نہیں بلکہ خاص ہیں، ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا ہمارا عزم ہے۔ پنجاب میں پہلی بار اسپیشل ایجوکیشن اسپیشل بچوں کو بھی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹزم ڈے پر پیغام، آٹزم کے شکار بچوں کو عید کی مبارکباد دی۔ پنجاب بھر کے 40,000 بچوں کو عید پر گفٹ دیے گئے۔ لاہور میں پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا قیام، اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 12 آٹزم یونٹس اور صوبے بھر کے 27 ڈویژنل پبلک اسکولوں میں بھی آٹزم سینٹر قائم۔ اسپیشل بچوں کی کیٹیگری کے مطابق نیا سلیبس بھی تیار۔ اسپیشل بچوں کے لیے روزگار پروگرام اور رائزنگ سٹار کارڈ متعارف کرانے پر کام جاری۔ ڈسٹرکٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس میں ڈیجیٹل ٹچ سکرینز نصب کی جا رہی ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 3,450 سی سی ٹی وی کیمراز نصب کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی خوراک پروگرام متعارف، خصوصی ہیلپ لائن 1162 اور موبائل ایپ بھی فنکشنل۔ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کی گڑھی خدا بخش آمد۔ آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بینظیر بھٹو اور دیگر کی قبروں پر حاضری دی۔ مصدوم میں لکپاس پر بی این پی کا دھرنا جاری۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ خواتین کی ماورائے آئین گرفتاری قابل قبول نہیں۔ 2 دن میں خواتین کو رہا نہ کیا گیا تو کوئٹہ مارچ کریں گے، رہائی تک واپسی نہیں آئیں گے۔ خواتین کی رہائی تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کی مزید چھان بین کا حکم۔ کہا سفارتکار اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا مواد کی چھان بین کریں۔ اس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنا ہے۔
یمن میں امریکی حملے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کا معاملہ، پینٹاگن کا مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھا کر 2 کرنے کا اعلان، کہا کہ ایک بحری بیڑا مشرق وسطی میں پہلے سے موجود ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارسیا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ یمن یا ایران تک پہنچنے کے لیے کافی قریب ہے۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں، متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد، ایران، عرب امارات اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزجات فراہم کر رہے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی محکمہ انصاف کا ایران دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمات درج کر لیا۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات کے خلاف سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی۔ ٹرمپ کے بیانات کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ خط میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرمانی نے لکھا کہ اگر امریکہ یا اسرائیلی حکومت نے ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو اس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے اپنے جوہری پروگرام پر واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو اسے بمباری اور مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی کی ضلع جہلم کے گاؤں دولت پور میں شہید کیپٹن حسنین اختر شہید کی قبر پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ بلال اظہر کیانی شہید کیپٹن حسنین اختر کے گھر بھی گئے، کہا شہداء اور ان کے لواحقین کا جذبہ عزم و ہمت اور قربانی کی مثال ہے۔ کیپٹن حسنین اختر ڈی آئی خان میں فتنہ خوارج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ٹانک میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مختلف علاقوں میں آج صبح 6 سے شام 6 تک کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ڈی آئی خان کے اضلاع میں صبح 6 سے شام 6 تک کرفیو۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سمیع الدین بلوچ کی ایم پی او کے تحت جاری نظر بندی کا 25 مارچ کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سمیع الدین بلوچ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہو تو رہا کیا جائے۔ دریائے سندھ سے مجوزہ کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف میہڑ میں قومی عوامی تحریک کی ریلی، شرکاء کا 5 کلومیٹر پیدل مارچ، گھنٹہ گھر چوک پر دھرنا دیا۔ ٹھٹہ میں بھی دریا بچاؤ تحریک کی ریلی۔ پیپلز پارٹی کا متنازع کینالز منصوبے کے خلاف آج سے احتجاج کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ آج سندھ بھر میں احتجاجی مشعل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اور لوک گیتوں کی پہچان، ملی نغموں کی شان، گلوکار شوکت علی کی چوتھی برسی نہیں بھولے پرستار۔